علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شجاع ٹی وی نیوز چینل کی خصوصی نشریات۔ پیش خدمت ہے آج کا پروگرام سب رنگ۔ السلام علیکم جی، پروگرام سب رنگ کے ساتھ آپ کا میزبان انیس چودھری شجاع نیوز ٹیلی ویژن چینل سے حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ آج حسب معمول میرے ساتھ چیف ایگزیکٹو شجاع نیوز ٹیلی ویژن چینل کے ملک نیاز حسین آوان اور ان کے ساتھ اظہر حسین راجپوت۔ ملک صاحب، بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ یہ جو چکوال شہر میں کمرشل پلازز ہیں غیر قانونی طور پہ بنے ہوئے، یہ بڑے ان دنوں سیل ہو رہے ہیں، بڑی ان دنوں افراتفری کا عالم ہے۔ اس پر بھی کو آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو مفصل کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ جی، آپ نے بات کی ہے کمرشل جو پلازے بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں۔ جو کمرشل پلازہ تعمیر ہوتا ہے، سب سے پہلے ہوتی ہے اس کی ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہو کہ پلازہ بنانے کے لیے لیگل ریکوائرمنٹ کیا ہے اور کن کن محکموں سے ان کو این او سی حاصل لینا پڑتا ہے یا لینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ جو بندہ پلازہ تعمیر کرتا ہے کمرشل، اس کی ذاتی اراضی ہونی چاہیے، وہ بھی کمرشل۔ اچھا، اس کے بعد پرسنل پراپرٹی آنر ہونا چاہیے۔ جی، آنر ہونا چاہیے نا، تب بھی وہ پلازہ تعمیر کرے گا۔ این او سی تب ملے گا کہ اس کے پاس رجسٹری ہوگی، اس کے بعد ملکیت فرد ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں جب ہوں گی، اس کے پاس اراضی موجود ہے، ابھی اس نے وہ ڈھانچہ کھڑا کرنا ہے جس کا نام ہے کمرشل پلازہ۔ اس کے لیے سب سے پہلی جو بات ہے، سول ڈیفنس جو ادارہ ہے اس کا این او سی ہونا چاہیے۔ جو آگ بجھانے والے آلات ہیں کیا وہ ان کے پاس موجود ہیں؟ اس کے علاوہ جو 1122 ہے ادارہ، ان کا این او سی ہونا چاہیے کہ نیچے جو بیسمنٹ ہے، بیسمنٹ میں انہوں نے جو پارکنگ کی جگہ ہے وہ چھوڑی ہے۔ دوسری بات، ایک مین گیٹ ہوتا ہے، مین انٹرس جو نقشہ ہوتا ہے نا، اس میں ایک مین گیٹ ہوتا ہے اور ایک بیک سائڈ پر ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ سیف ہو جائے، جس طرح کراچی یا وقوع ہوا تھا، پلازے میں آگ لگ گئی، کتنے نقصان ہوئے۔ اسی طرح بیک سائڈ پر بھی ایک دروازہ ہونا چاہیے ایمرجنسی، کہ اگر خدا نخواستہ کوئی آگ لگ جائے تو جو وہاں پر موجود ہیں بندے جنہوں نے وہ رینٹ پر لگی ہیں یا دکانیں بنائی ہوئی ہیں، تاکہ وہ جو پیچھے راستہ ہے ایمرجنسی اس سے باہر چلے جائیں، لوگوں کا آسانی سے اخراج ہو سکے۔ اس کے بعد یہ جو محکمہ مالیات ہے، ایک این او سی ان کا ہوتا ہے، کیونکہ جو پلازہ تعمیر ہوتا ہے اس میں رہائشی بھی کمرے ہوتے ہیں، آفس بھی بنے ہوتے ہیں، نیچے دکانیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، واش روم ہوتے ہیں، کہ جو اس پلازے کا ماحول ہے، گندگی، بدبو یا جو پانی ہے ان کے واش روم کا، وہ کہاں جائے گا؟ اور تعفن جو بنا ہوتا ہے وہ بھی کہ وہ کہاں جائے گا۔ ایک تو ان کا این او سی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو میونسپل کمیٹی ہماری چکوال ہے اس کا این او سی ہوتا ہے، اگر وہ اس کمیٹی کی حدود میں شامل ہے تو۔ ایسے جو کمیٹی کی حدود ہے اس سے باہر جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ضلع کونسل کے انڈر، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارا ادارہ چکوال میں آپ جائیں بلکسر کی طرف، ادھر جو پلازے بنے ہوئی ہیں یا جو بڑے بڑے ہوٹل بنے ہوئی ہیں، ریسٹ ہاؤس ہو، وہاں پر جو ان کا قانون ہے کہ 100 فٹ جو پارکنگ ہے، پارکنگ کی جگہ لازمی انہوں نے چھوڑنی ہے۔ اچھا، روڈ سے 100 مین روڈ سے، جی مین روڈ سے 100 فٹ پیچھے ہونا چاہیے، جی وہ لازمی۔ اور اس کے علاوہ ہائی وے جو ہے ان کا این او سی ہوتا ہے۔ اسی طرح محکمہ جو واڈا ہے ان کا بھی این او سی ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ جو پلازہ تعمیر ہو رہا ہے اس کے اوپر سے جو بڑے بڑے ٹاور لگے ہوئے کھمبے، وہ بڑی تاریں تو نہیں گزر رہی، وہ بھی این او سی ہونا چاہیے۔ کلامی کی معذرت چاہتے ہوئے آپ 100 فٹ پیچھے ہونے کی بات کر رہے ہیں مین روڈ سے پلازہ، تو یہاں تو چکوال شہر میں تو میرے خیال 50 فٹ ڈسٹینس بھی نہیں ہے۔ یہ منیمم 100 فٹ ہے، کم سے کم 100 فٹ ہائی وے جو روڈ جا رہا ہے نا اس سے پیچھے ہونے چاہیے۔ تو یہاں پہ تو آپ 50 فٹ بھی نہیں بنتے۔ تلا گام روڈ پر جو یاسر پلازہ ہے، اچھا، یہ جو انلیگل بات ہو رہی ہے 100 فٹ 50، اس کا ذمہ دار کون؟ ذمہ دار جو متعلقہ محکمہ جات ہے، یہ سب سے بڑی ذمہ دار محکمہ جات ہے، ایک محکمہ نہیں ہے، ایک نہیں محکمہ جات ہے
جن کو چاہیے کہ این او سی دینا. اگر ایک پلازہ تعمیر ہو گیا ہے تو جنہوں نے این او سی دینا ہوتا ہے وہ دوبارہ ان کو بھی تو چیک کر سکتے ہیں نا کہ ہم نے این او سی دی ہی نہیں ہے تو آپ نے کیسے تعمیر کر لیا. چیکنگ کا تو یہاں پہ کسٹم ہی نہیں رہا. سب سے جو مین بات ہے جو ہمارا ادارہ میونسپل کمیٹی چکوال یا ڈسٹرکٹ کونسل ان کی حدود میں جتنے پلازے بنے ہوئے ہیں, آپ چکوال شہر کی بات کریں تو تلک آنگ روڈ پر جو یاسر پلازا ہے اس کی بیسمنٹ کے نیچے پارکنگ ہے, جس کی پارکنگ کا دروازہ مین سائڈ پر نہیں ہے, بیک سائڈ پر ہے. اچھا, مین سائڈ پہ جو ہے وہ دروازہ ہے ہی نہیں, دروازہ ہے ہی نہیں. جو پارکنگ ہے اس قدر اندھیر نگری ہے جی, جو پارکنگ ہے پارکنگ کی جو راستہ ہے پچھلی سائڈ پر ہے, اور جو آگے فرنٹ پر اس کی پارکنگ کی جگہ ہے وہاں پر کمرشل دکانیں بنی ہوئی ہیں. اچھا, انہوں نے رینٹ پر دی ہوئی ہیں. لیکن ہمارے جو میونسپل کمیٹی کے ایم او پی صاحب ہیں یا چیف آفیسر ہیں وہ اپنے آفس میں بیٹھ کر سب اوکے اور یس کی رپورٹ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ تلگام روڈ پر ایک سمر ٹریڈرز ہے جو افغانی تھا, اچھا, جو ابھی ڈیپورٹ ہو چکے ہیں. جب ہم نے نشاندہی کی, اس سے پہلے بھی کافی بار ذکر کیا ہے ان کی نشاندہی کی, تو انہوں نے سمر ٹریڈرز جو ہے اس کا بورڈ اتار کر سردار جنرل اسٹور لکھ دیا ہے. اچھا, صرف بورڈ کی چینجنگ, صرف بورڈ کی چینجنگ ہوئی, بورڈ کی چینجنگ ہوئی ہے. یہ جو الجنت پلازا بنا ہوا ہے یہ جائز سفیدہ نہیں تھے. اچھا, جائز سفیدہ نہیں تھے کیونکہ یہاں پر ایک پہلے پاکیزہ ہوٹل بنا ہوا تھا, بڑی پرانی بلڈنگ تھی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی شاید. وہ انہوں نے جگہ خریدی, وہ بلڈنگ ختم ہو گئی, ڈیمالش ہو گئی, اس کے بعد انہوں نے یہ جو الجنت پلازا ہے یہ تعمیر کیا ہے. لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ جس وقت یہ پلازا تعمیر ہوا ہے پارکنگ کی تو یہاں نیچے جگہ ہی نہیں ہے اس کی, تو پلازا کیسے تعمیر ہو گیا ہے؟ جو بلدیہ کے ذمہ دار افسران ہیں, ایم او سی, انفورسمنٹ انسپیکٹر, بلڈنگ انسپیکٹر, اس وقت انہوں نے یہ کیوں نہیں بند کروایا تھا؟ ابھی جب یہ سمر خود افغانی یہاں سے چلا گیا ہے, ڈیپورٹ ہوا ہے, اس کے بعد کمیٹی والوں نے, میونسپل کمیٹی جو ہے انہوں نے وہ پلازا سیل کیا ہے. اچھا, الجنت سیل کیا ہے. تو پھر سننے میں یہ ہے کہ انہوں نے, بلکہ جو انفورسمنٹ انسپیکٹر ہے نیر عبیس, اس سے میری بات ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ انہوں نے 1 کروڑ اور 11 لاکھ جمع کروا دی ہے. اچھا, جمع انہوں نے کیسے کروا دی ہے جب ایک پلازا ہے اس کی پارکنگ ہے ہی نہیں, جگہ ہی نہیں ہے, تو وہ ڈی سیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو فیس ہے وہ کس قانون کے تحت جمع ہوئی ہے اور کس قانون کے تحت یہ دوبارہ انہوں نے ڈی سیل کیا ہے؟ حالت یہاں پر یہ ہے. اچھا, یہ محکمہ ماحولیات کا بھی کوئی رول ہے اس میں؟ جی, محکمہ ماحولیات کا یہ رول ہے کہ جو پلازا ہے یا کمرشل بلڈنگ ہے اس کے اندر جو گندگی ہوتی ہے, یعنی جیسے واش روم ہے, ان کو چیک کرنا کہ واقعی ان کا وہ اخراج والا سسٹم ہے کہ نکاسی کہاں جا رہی ہے, ہاں وہ کدھر جا رہی ہے, وہ مین روڈ پہ جا رہی ہے یا الگ پائپ لائن ہے, تو اس کا تفصیل دینا. جی جی, آپ اس بارے میں کوئی مزید کہنا چاہیں گے؟ مطلب اس میں یہ ہے کہ ایک تو سول ڈیفنس کا این او سی ہے. اچھا, یہ سارے این او سی اس وقت ہیں جب صرف یہ جائز سفیدہ ہو. یہاں پہ سسٹم اس طرح بنا ہوا ہے کہ جائز سفیدہ پہلے ہوتی ہے, وہاں پہ بلڈنگ کا نقشہ بن جاتا ہے. یہ سیول ڈیفنس کی بات کر رہے ہیں. سیول ڈیفنس کے بارے میں تو لوکل پیپر میں فوٹو سیکشن بڑے آتے ہیں. ظاہر جی انہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ سیول ڈیفنس کے حوالے سے وہ لگے ہوئے ہیں, ٹریننگ دے رہے ہیں بچوں کو, وہ بھی ان کا اپنا ایک ذمہ داری ہے. لیکن جو پلازو, کمرشل پلازوں کے حوالے سے, اچھا, اس میں حیرانگی کی یہ بات ہے کہ پچھلے دنوں میں جو 1122 والے ہیں انہوں نے ایک ایکسرسائز کا انعقاد کیا ہے, اور وہ بھی یاسر پلازا میں ہے. یاسر پلازا میں حیرانگی کی یہ بات ہے کہ دیکھیں کہ ایک پلازا ہے جس کی پارکنگ کی جگہ ہی نہیں ہے, نہ اخراج کا دروازہ ہے, اور جو فرنٹ پر پارکنگ کی جگہ ہے وہاں پر کمرشل دکانیں بنی ہوئی ہیں. تو کیا کہنے ہماری انتظامیہ کے کہ اسی جگہ پر جانا ہے جو غیر قانونی ہے, کیا ان کو یہ چیز نظر نہیں آتی؟ جہاں پہ وہ پورے اتر ہی نہیں رہا اس پہ, تو وہ انہوں نے مطلب ہے کہ سول ڈیفنس ہے 1122 ہے, یہ جو مطلب ہے نا اپنا پارکنگ کے حوالے سے یہ 1122 والوں نے این او سی دینا ہوتا ہے کہ اس کی پارکنگ بھی ہے اور اس کا جو بیرونی اخراج ہے بیک سائڈ سے کہیں ایمرجنسی صورت میں, یہ 1122 نے دینا ہوتا ہے. اور آج تک یہ میرے خیال میں کم ہی لوگوں کو پتہ ہے, اس بارے میں کم ہی آگاہی ہے کہ سول ڈیفنس کا بھی اس میں کام ہے, 1122 کا بھی اس میں کام ہے, فائر بریگیڈ کا بھی, فائر بریگیڈ کا بھی کام ہے, محکمہ انوائرمنٹ کا بھی اس میں کام ہے. سب سے زیادہ سب سے ذمہ داری جو زیادہ ہے وہ تو بلدیہ کی ہے نا.
म्यूनिसिपल कमेटी की है, जिन्होंने नक्शा जारी करना होता है। उनको चाहिए कि जिस वक्त ये प्लाजा तमीर कर रहे हैं लोग, उससे पहले उनकी सारी मुकम्मल रिक्वायरमेंट पूरी है। फ्रंट पर 100 फुट जगह है, अंदर पार्किंग है, उसके अलावा जो दीगर उनके लवाजमात है वो पूरे हैं, लेकिन यहाँ पर तो उल्टी चल रहा है, समझ से बाहर है। यहाँ पे तो अगर ऑडिट में जाए ना, बल्दिया का ऑडिट में सही ओरिजिनल ऑडिट हो ना, तो उसमें जो कन्वर्जन फीस होती है, हाँ कन्वर्जन फीस जो है वो उस बारे में वो मतलब 10% है। जो उसकी मालियत है ना, सरकारी मालियत, एक सरकारी रेट होता है, प्राइवेट अपनी मर्जी से रेट होता है। सरकारी रेट का 10% जो है वो जमा होना होता है। अगर वो तमाम प्लाजों की अगर फाइल निकाली जाए, अगर उसका सही ऑडिट किया जाए, तो शायद वो कन्वर्जन फीस भी उसमें ना हो। इसी तरह जो मतलब सरगोजरा घर भी है, फैसल कॉलोनी के सामने बोर्ड लगा हुआ है, उस अंदर गली में जाए तो एक अवान प्लाजा तामीर है, जिसकी पार्किंग भी नहीं है, नीचे खाली बेसमेंट है और बाहर फ्रंट पर 4 दुकानें हैं। उसका जो इखराज वाला पीछे दरवाजा इमरजेंसी वो भी नहीं है। उनके खिलाफ भी ये नहीं कार्रवाई कर रहे और नहीं उनको पूछ रहे हैं कि वो बसर है या पैसे देते हैं। इसीलिए मेरी जो डिप्टी कमिश्नर साहब चकवाल है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चकवाल शहर के अंदर भोन रोड, तलागंग रोड, पिंडी रोड, जेलम रोड, इन पर जितने कमर्शियल प्लाजा जात बने हुई हैं उनकी एक लिस्ट मंगवाएं, ताकि उनको पता चले कि टोटल इतनी बिल्डिंगें हैं और उनको चेक करें कि वो कैसे बनी है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी है, जो नक्शे हैं पास हैं, या एनओसी जितने महकमों ने देने हैं उन्होंने लिए हैं, और उन्होंने जो सरकारी फीस जमा कराई है वो मुकम्मल है। अगर मैडम आप इस बारे में थोड़ी सी तहकीक करें तो मेरे ख्याल में खरबों रुपए जो है ना सरकारी फीस गवर्नमेंट को मिल सकती है। जो रिकवरी फीस होती है मेरे ख्याल में इन्होंने वो फीस जमा नहीं कराई होगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चकवाल के लिए बेहतरी करें और जो गैर कानूनी बिल्डिंग्स तामीर कर रहे हैं उनके खिलाफ थोड़ा घेरा तंग करें। अच्छा मलिक साहब, बरसबीले तस्करा ये बात सामने आ रही है। पिछले दिनों ये सुना था, पेपर्स में भी आया कि बगवालिया मार्केट जो है वो सील हो गई है, फिर उसके बाद जल्दी सुना गया कि वो डी सील कर दी गई है। इसमें दोनों में क्या कोई मखमसा था कि सील भी हो गई फिर डी सील भी हो गई? पहली बात तो ये है कि जिस तरह कमेटी वालों ने वो सील की है बगवालिया मार्केट, उनको पहले चाहिए था कि जो उसके मालिक हैं, ऑनर हैं, उनसे रब्ता करते हैं, उनसे पूछते कि ये आपकी मार्केट है, इसका नक्शा पास है या नहीं। जब उसका नक्शा पास था तब भी उन्होंने दोबारा डी सील किया ना, तो फिर उन्होंने एक गैर कानूनी और इलीगल कदम उठाया महकमे इसमें अजीब बात ये है कि एक महकमे के पास रिकॉर्ड है। अब जितने भी नक्शे चकवाल शहर के हैं ना वो बल्दिया में मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल। अब बल्दिया को पता ही नहीं है कि कौन सा नक्शा हमारे पास है या कौन सा नहीं है। वो बगैर देखे जाते हैं, एक बिल्डिंग को सील कर देते हैं, बाद में वही मालिक जब अपना नक्शा दिखाता है तो वो बल्दिया से निकल आता है। ये समझ नहीं आई कि ये किस। अच्छा यहाँ पर ये भी मैंने देखा है और सुना भी है कि जो बिल्डिंग बनी हुई है जिनके कमर्शियल नक्शा पास ही नहीं है, वो कहते हैं कि हमने फीस जमा करवा दी है। फीस का तो मतलब ही नहीं बनता। पहले तो सबसे पहली बात यह है कि नक्शा पास होता है, उसके रिक्वायरमेंट पूरी और नक्शा पास हो तो जो उसकी तमीरात है, कंस्ट्रक्शन उसके बाद शुरू होती है ना। लेकिन इसमें सारी जो मिली भगत है वो जो मुतलका इदारे हैं उनकी होती है, उनकी सरपरस्ती होती है, उनकी आशीर्वाद होती है, तब ये सारे गैर कानूनी काम होते हैं। लगता तो यही है कि ये सारे जो नक्शे बगैर नक्शे के जो सील होता है, एक दिन सील होता है, दूसरे दिन खुल जाता है, जो फीस जमा होगी, ये सिर्फ माल बटोरने के लिए हमें तो नजर तो यही आ रहा है। लेकिन लीगली प्रोसेस फिर भी अगर देखें तो शायद उसका नाम मुकम्मल। अच्छा पिछले दिनों में ये जो तलागंग रोड है ना, जिधर मैंने जिक्र किया है, ये मोहल्ला सरगोजरा का बोर्ड लगा हुआ है, उसके साथ एक न्यू जुल्मी होटल है, उसको बल्दिया वालों ने सील किया है। जो नैयर अवैस इंस्पेक्टर उसकी टीम थी साथ, वो भी मौजूद था वहाँ, उन्होंने सील कर दिया। तो दूसरे दिन पता चला कि वो डी सील हो गया। अच्छा, जब उसकी थोड़ी सी मैंने तहकीकात की तो नैयर अवैस ने मुझे कहा कि वो हमें स्टाम्प पेपर लेकर देकर गए हैं कि हम 1 महीने के बाद नक्शा पास करवा लेंगे। अच्छा, क्या उनके लिए कानून अलग है तो दूसरों के लिए अलग है? वो पठान है, अभी भी उनका नक्शा पास नहीं है। और उनके जो उनके मुलाजिम है जो उस होटल पर काम करते हैं, उनके बकौल के हमने पैसे देकर तब ये दोबारा खुलवाया है।
صورتحال اندھیر نگری بے نیا راجا، بڑی مفصل۔ راجپوت آپ کچھ اور کہنا چاہیں؟ جی بس میں یہی بتا رہا تھا کہ وہ کنورجن فیس جو ہے نا اس کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی یہ نقشہ جات بنے ہوئے کمرشل، کیا ان کی کنورجن فیس اس کے مطابق جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس کے مطابق جمع ہونی چاہیے۔ آڈٹ اتھارٹی کون ہے؟ آڈٹ اتھارٹی تو ڈپٹی کمشنر، ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، انہوں نے ہی کرنا ہے، متعلقہ محکمے کو آرڈر کریں گے جناب یہ چیک کریں۔ جی جو آڈٹ کا محکمہ ہے نا وہ لاہور میں ایک آڈیٹر جنرل ہے، آڈیٹر جنرل آڈیٹر آف پنجاب ہے، اس کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے۔ چلے یہ بھی ہم کام کر لیتے ہیں، ان کو ہم اپنے لیٹر، جو ہمارا لیٹر پیڈ ہے ہیومن رائٹس کا، اس پر لکھتے ہیں کہ ان کا آڈٹ کیا جائے کہ کیسے فیسیں جمع ہوئی ہیں اور کیسے یہ بلڈنگز تعمیر ہوئی ہیں، یہ بھی ہم کر لیتے ہیں۔ آپ فی سبیل اللہ مفاد عامہ کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اس میں ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہم نے چکوال شہر میں قبضہ کیا ہے تو نہ ہمیں اس چیز سے کوئی لالچ ہے یا غرض ہے۔ البتہ یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو غیر قانونی کام سے آگاہ کرنا، ان کو باخبر رکھنا، انشاءاللہ یہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے۔ بہت اچھا، ویری گڈ۔ ہمارے ہاں دراصل یہ ایک بات رواج پا چکی ہے کہ عام آدمی کے لیے قانون اور ہوتا ہے اور وی آئی پی یا وی آئی پی لوگوں کے لیے قانون اور ہوتا ہے۔ یہاں پہ اور کہا یہ جاتا ہے کہ قانون سب کے لیے، حالانکہ ہمارے ہاں ایسا بالکل نہ ہے، نظر نہیں آتا، نظر دور تک نظر نہیں آتا، جی دور تک نظر نہیں آتا ہمارے قانون کے صاف نظر آتا ہے کہ کیا ہمارے یہاں تو بس نشستن گفتن برخاستن، وہ آئے تشریف لائے اور چند باتیں فرمائیں اور گئے، وہ آئے بھی اور چلے بھی گئے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام سب رنگ کا وقت اب ختم ہوا۔ اپنی میزبان انیس چودھری کو شجاع نیوز ٹیلی ویژن چینل اسٹوڈیو سے چیف ایگزیکٹو ملک نیاز حسین آوان کے ساتھ اظہر حسین راجپوت کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ٹو یو۔